اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین منتخبین المنتجبین المعصومین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ الصَّلَوَاتُ عَلَيْكَ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارباب دانش مومنین کرام اور تمام میرے سننے والے خواتین و حضرات، آج کی یہ امامت کی میری اگلی کڑی جو اگلی نشست ہے خطابت کی، جو میرے ساتھ امامت کو سنتے آ رہے ہیں، موضوع امامت ہی آج قرآن کی روح سے میں آپ کے سامنے جو گوشتگاری کر رہا ہوں اللہ کی لا ریب کتاب سے سورہ رعد کی آخری آیت 43 نمبر آیت 43 آیت کا نشان ہے۔ یہ آیت، یہ سورہ اللہ کی ذات نے سورہ رعد کی کل 43 آیتیں یعنی مشتمل ہے 43 آیتوں پہ۔ اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا، آخری آیت میں رسول سے اللہ فرما رہا ہے، جب رسول کے پاس لوگ آتے تو وہ کیا کہتے، کافر جب تھے کفر کی پستی میں، اللہ کے حبیب نے کتنی مشکل سے دین کو پھیلایا، اور جو مشکل کا ساتھ دینے والے اللہ ان کی یہاں بات کر کے دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ رسالت کے بعد امامت کا اصول کیا ہے، امامت کا علم کیا ہے، یہ قرآن کی روح سے بتانے لگا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر تیرے پاس آتے ہیں، اے میرے حبیب، اپنے حبیب سے اللہ مخاطب ہے، اپنے محبوب سے اللہ مخاطب ہے کہ تیرے پاس کافر آتے ہیں، جو کہتے ہیں لست مرسلا، کہ آپ رسول نہیں ہو، کہ تم رسول نہیں ہو، لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو۔ تو ان کے کہنے سے اللہ نے فوری آواز دی، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہو، ان کے کہنے سے رسول تھوڑی بنے ہو۔ تو پھر ان کو پتا تھا کہ گواہی اللہ دے رہا ہے، تو اللہ تو نظر نہیں آتا، اللہ نے ان کی دل کی دھڑکنوں کی آواز سن لی، ان کے یعنی جسے کہتے ہیں عقیدہ، ان کی سوچ، ان کے دماغ کو اللہ جانتا ہے۔ وہ جو کافر تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو ان کے لیے یہ ذہن میں رہا کہ ہمارے بت، ہمارے خدا نظر آتے ہیں۔ جیسے فرعون تھا وقت کا حاکم، وقت کا دنیا والوں کے اوپر اپنے مسلط کیا ہوا تھا، بہت بڑا کافر تھا، اپنے آپ کو خدا کہلانے والا، اللہ لعنت کرے ایسے ان کے عقیدوں پر۔ تو وہ بھی کہتا تھا تو نظر آتا تھا، تو جب موسیٰ سے کہا تھا نا ہمارا خدا نظر نہیں آتا، تو اس کا تو نظر آتا ہے، تو اپنا آپ خدا دکھا۔ تو جو پہاڑی پر گئے تھے موسیٰ نے کہا تھا، تو اللہ کی آواز آئی لن ترانی، ہے موسیٰ میں نظر نہیں آتا۔ تو چن کے لائے تو ان میں سے جب 70 لائے تو 70 مر گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، قوم میں چلے گئے۔ تو اس طرح یہ کافر تیرے پاس آتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، تمہارا خدا نظر آتا ہے، تیرا اگر خدا گواہی دیتا ہے، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، رسول نے فرمایا، میں اللہ کی آواز آئی کہ اللہ کہہ رہا میں تیری گواہی کے لیے کافی ہوں۔ انہوں نے کہا وہ جو گواہی دے رہا ہے وہ نظر تو آتا نہیں، گواہ ہوتا نظر آنے کے لیے۔ یہ عدالت کا بھی اصول ہے کہ جو گواہی دیتے ہیں وہ 2 گواہ ہوتے ہیں ہر کیس کے، کم سے کم 2 گواہ لیتے ہیں، تو ان کا آئیڈینٹی کارڈ پوچھا جاتا ہے، پھر ایڈریس پوچھا جاتا ہے، پھر نام پتہ، پھر پوچھا جاتا ہے کہ تم اس کے واقعہ کو دیکھ رہے تھے گواہی کے لیے، تم چشم دین گواہ ہو، جانتے ہو، تو گواہ سامنے نظر آئے گا۔ تو فوری خدا جانتا تھا، اب ایسا گواہ اور چاہیے جو خدا کے علم کو جانتا ہو اور رسول کی طرح علم رکھتا ہو، ایسا گواہ چاہیے۔ تو آیت نے فوری آخری حصے نے اس میں اشارہ کر کے دنیا والوں کو بتایا، یعنی
بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب قل کفی باللہ شہیداً، ایک گواہ میں کافی ہوں، ایک بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ دوسرا گواہ میرا حبیب ایسا چاہیے جو وہ گواہ جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہو، علم جانتا ہو۔ پوری کتاب کا علم، کتاب مکنون اللہ کے پاس ہے، اور جہاں سے قرآن کریم حبیب کبریہ کے سیدھا سینے پہ نازل فرمایا، اس کتاب کا علم جاننے والا کون ہے؟ دوستو، اس کتاب کا علم الکتاب جاننے والا میرا علی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میرا پورے کا پورا علم، اگلی نشست میں بتاؤں گا کہ رسول پاک نے علم کو کس طرح سے پہنچایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔